أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما يا ربي أرجو منك عفوا، اعفو عن ذنبي وحقق لي مرادي. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم. بیٹھ جائے سارے ساتھی بیٹھ جائے. کوئی اٹھنے کا خیال آپ لوگ سامنے سامنے نہیں بھائی سامنے نہ آئے. مہمان بھائی پلیز بھائی مہمان آپ لوگ کو یہ جگہ رکھنے کا کیا کوئی مطلب ہوا؟ بند کر دو دروازہ. مجھے حضرت یہ ذرا لگا دیں ادھر. یہ تو یہ نہیں ہے, یہ چل رہا ہے, یہ ان کا ہے. میرا تو نہیں. اس کو میں چھوڑا کر ٹھیک ہے. تھوڑی آواز زیادہ کریں. آواز زیادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بیٹھ جائیں گے. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنذیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال. میرے بھائی اور دوستو، مجھے بولنے میں کافی دقت پیش آ رہی ہے
کہ آج مجھے بہت شدید درد کا حملہ ہوا سر، تو وہ 5 گولیاں کھائی ہیں، 1 ٹیکا لگوایا ہے کہ یہاں وعدہ کیا ہوا تھا آنے کا، اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو میں یہاں آنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ لیکن ایمان کی صفات میں سے یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں اور لوگوں سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں۔ تو اگر میری بات پیچھے تک نہ پہنچے تو مجھے معاف فرمائیں، میرا اتنا بولنا بھی بڑا جہاد ہے، اس وقت بہت شدید درد کا اٹیک ہوا ہے۔ دنیا میں انسان ایک آئیڈیل زندگی چاہتا ہے، اور مشکل یہ ہے کہ اللہ جس نے اس جہان کو بنایا ہے اس نے اسے آئیڈیل ہوم بنایا ہی نہیں، اس نے تو اسے یہاں امتحان کے لیے بنایا ہے۔ ہم اسے آئیڈیل دیکھنا چاہتے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں آج سر کا درد ہونے دیتا کہ میں نے لوگوں سے بات کرنی ہے، تو میرے بس میں ہوتا تو میں تو کبھی بھی نہ ہونے دیتا۔ تو ہم اپنے خالق کے بنائے ہوئے نظام سے ٹکرا رہے ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ ساری دنیا پھری ہے، خوشی نہیں دیکھی، ہاں ترقی یافتہ ملک دیکھے ہیں، چیزیں دیکھی ہیں، اسباب دیکھے ہیں راحت کے، لیکن خوشی کوئی نہیں دیکھی کہ جس مالک نے اس کائنات کو بنایا ہے اس نے اس کو خاص ڈیزائن کے ساتھ بنایا، تو اس کی ڈیزائننگ میں ہی یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ٹرانزٹ ہے اور یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو امتحان کی جگہ میں تو مشقت مطلوب ہوتی ہے، راحت تو وہاں کوئی نہیں ہوتی۔ جب آپ پیپر دینے جاتے ہیں تو وہاں مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے لیے صوفہ سیٹ ہو اور میرے لیے ساتھ بیڈ بھی لگا ہوا ہو، ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہو، کافی چائے بھی ہو۔ یہ سوچ کر کے کوئی جاتا ہے؟ تو ساری دنیا یہ امتحان کے لیے ہے، نہ کہ آئیڈیل۔ تو آج کا آخرت کو نہ ماننے والا وہ تو معذور ہے، وہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے۔ یہ طبقہ آج نہیں ہے، شروع سے ہے اور آئندہ بھی رہے گا، اس کی قرآن نشاندہی کرتا ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، سب جھوٹ ہے جو کہا جا رہا ہے۔ کیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہی لندن کی زندگی ہے، ملتان پاکستان کی زندگی ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، مٹی ہو جانا ہے۔ فَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قبروں سے اٹھ کے کوئی آتا ہے؟ پہلے بھی لوگ تھے، اس وقت بھی تھے جن کو قرآن جواب دے رہا ہے، اور بعد میں بھی آتے رہے، آج بھی موجود ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ تو ان سب کو قرآن انہی کی قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کوئی قبروں سے اٹھ کے آیا آج تک؟ اس سے اگلی ان کی دلیل اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں کبھی جمع ہو سکتی ہیں؟ ایسے بکواس، جھوٹ ہے سب۔ تو جو یہ ذہن رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو آئیڈیل ہوم بنائیں گے، آئیڈیل ہوم بنائیں گے۔ دل پر تو اللہ کا قبضہ ہے، اس میں خوشی اللہ ڈالتا ہے اور اس میں بے چینی بھی اللہ ڈالتا ہے۔ تو اگر اللہ دل میں سے خوشی نکال لے
تو دنیا کی کوئی ایسی شکل، صورت، مہورت، کوئی نشہ، کوئی منظر، کوئی مرغزار، کوئی باغ، باغیچہ، دریچہ کوئی ہے جو دل کو راحت پہنچا سکے؟ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، جب دل ہی ویران پریشان ہو، تو نہ شکلیں اچھی لگتی ہیں، نہ روپ اور نظارے اچھے لگتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے، لیکن وہ بھی اسی ماحول سے متاثر ہو کر اس دنیا کو آئیڈیل ہوم بنانے کے چکر میں ہے، نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی ایک بنا لے، موت کا کیا کرے؟ کدھر بھاگیں گے موت سے؟ سب کچھ اس کی تمناؤں کے مطابق ہو گیا، تو اب موت سے کہو چلی ہی جائے، یا چلو نہیں جاتی تو کچھ 100-200 سال ہی ٹل جائے کہ میرا آئیڈیل کچھ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ لیکن اس آئیڈیل کی تلاش میں لوگوں کی شام ہو جاتی۔ میرا بھائی ہے، ڈاکٹر ہے، ایک دن کہنے لگا میری دولت کا مجھے کیا فائدہ، میری جوانی تو پڑھتے پڑھتے گزر گئی، جب میرے موج کرنے کی عمر تھی وہ تو پڑھنے میں گل گئی، اس پیسے کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ تو ہر انسان کی یہی کہانی، اور آپ کے ہاں تو ویسے ہی کوئی بہت مالدار ہو یا بہت فقیر ہو، سب کو بانڈے اپنے خود ہی مانجنے پڑتے، اپنے برتن خود ہی دھونے پڑتے۔ تو آپ کے ہاں تو لائف ویسی بہت ٹف ہے۔ تو میں سنایا کرتا ہوں، ایک دوست نے کئی سال پہلے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھائی یہیں انگلینڈ میں، کہنے لگا مولانا یہ 2 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے، یعنی ہمارے تو بن گئے کوئی 3 کروڑ کے قریب، اور اس پر ٹیکس پڑے گا تو ہو جائے گا 9 کروڑ کی گاڑی، وہ 200 گنا ٹیکس ہے تو وہ 9 کروڑ کی ہوگی۔ تو میں نے پوچھا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ تو وہ میں خود ہی چلانے کا، پھر تو ہماری سزوکی تمہاری اس سے اچھی ہے کہ ہمارا تو ڈرائیور ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب سے ٹکر لے رہے ہیں، تو ٹیکنالوجی سے خوشی کہاں سے آئے گی؟ چیزوں سے تو خوشی نہیں ہوتی، احساسات ہیں نا، احساسات اور چیز کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ احساس کی دنیا الگ ہے اور چیزوں کی دنیا الگ ہے، چیزیں بے جان ہیں، احساسات زندہ چیز ہے۔ تو یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ صورتیں، یہ مورتیں، یہ ان احساسات کو پروان نہیں چڑھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ خود ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے کہ اگر تم یہ کر لو تو اس امتحان گاہ میں بھی تمہیں خوشیاں دے دوں گا، اور آگے تو آئیڈیل ہوں میں نے آگے بنایا ہے۔ ایک بات یاد آئی، انسان کا جو ذہن ہے یہ ناممکن کو سوچ نہیں سکتا۔ اس کے کمپیوٹر میں ان پڑھ ہو پڑھا ہوا، اس کے کمپیوٹر میں ناممکن کا تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کے علم نے اس بات کو ثابت کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ یہ سوچ نہیں بنا سکتا، یہ تمنا نہیں کر سکتا کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں۔ کیا کر سکتا؟ کوئی بڑا حساب کا ماہر ہو، بہت بڑا میتھمیٹیشین ہو، یا میرے جیسا 2 + 2 4 کو جاننے والا ہو، سب سے پوچھ کے ہوں بھائی کیا خیال ہے، دعا کرو 2 اور 2 5 ہو جائیں۔ کہے گا مر صاحب ہوش کرو کہ آخر کبھی 2 اور 2 5 بھی ہوئے، وہ 4 ہی ہوتے ہیں۔ ایک مثال دی ہے، یہاں اس کھوپڑی میں ناممکن کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک، یہ بات آج ثابت ہو چکی۔
پھر ہر انسان کیوں آئیڈیل ہوم کو تلاش کرتا ہے؟ یہ تمنا کیوں پیدا ہوتی؟ ایک مثالی زندگی ہو، ایک مثالی گھر ہو، یہ کیوں تمنا پیدا ہوتی؟ یہ تمنا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں کوئی آئیڈیل ہوم ہے، ضرور ہے۔ وہ کہاں ہے وہ اللہ بتاتا ہے۔ بنو اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے۔ آپ لوگ تو آج کل اسکوائر فٹ سے ناپتے ہو، تو میں آپ کو اس کی چوڑائی لمبائی بتا رہا ہوں۔ 40,000 پلر پر اس کی چھت کھڑی تھی۔ اب اسکوائر فٹ آپ گنو، حساب کتاب، یہ جو انجینئر ہیں اب یہ گنے کہ 40,000 پلر پر اس نے وہ چھت کھڑی کی تھی، اور صرف ایک گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ تو اس نے اپنی طرف سے آئیڈیل ہوم بنایا، اور اس میں 10 سال بھی نہ رہ سکا کہ روم نے حملہ کیا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی، اور انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دی۔ وہ شہر ہی مٹ گیا، دست گرد، ایک اینٹ باقی نہ بچی۔ اور مسلمانوں میں ایک نادان بادشاہ نے، جو اسلامی تاریخ میں جو سب سے بڑا گھر بنا ہے، وہ اسپین کا بادشاہ تھا عبد الرحمن الناصر۔ اس نے 300 ہجری میں ایک محل کی بنیاد رکھی تھی، وہ 4,316 پلر پر تھا۔ اور آپ کے گھروں میں سوئمنگ پول کا، یہاں تو گھر مرغی خانے ہیں، تو جہاں بڑے بڑے کاروبار پاکستان میں وہاں سوئمنگ پول بناتے ہیں، تو مالدار لوگ سوئمنگ پول بناتے ہیں۔ تو اس نے کیا بنائے تھے؟ پارے کے پول بنائے تھے، مختلف پارا۔ تو رات کو جب چاند کی چاندنی اس پر پڑتی تھی تو اس کی جو ریفلیکشن تھی وہ تمہاری اس بجلی سے زیادہ روشنی مہیا کرتی تھی۔ اور پھر خدام مقرر تھے، اس کو ہلاتے تھے، تو اس کے اوپر سے سورج کی چمک پڑتی تھی اور وہ ہلتا تھا، تو اس کی شعائیں ہلتی تھیں، تو سارا محل ایسے جھومتا ہوا نظر آتا تھا کہ پورا محل جھوم رہا۔ اس محل کی عمر تھی 50 سال۔ 50 سال کے بعد اشبیلیہ والوں نے حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بچی۔ بنو اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا، لوگوں کو دعوت دی، بھائی میرا گھر کیسا ہے؟ کہیں بہت اچھا، بہت اچھا۔ 2 آدمی چپ بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے کہا تم بھی تو کچھ بولو۔ تو کہنے کے جی بس 2 اس میں کمیاں ہیں، باقی بہت اعلیٰ ہیں، 2 کمیاں رہ گئیں۔ تو سارے متوجہ ہو گئے کہ انہوں نے کون سی کمی ڈھونڈ لی، جہاں سونا چاندی جڑا ہوا ہو، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں۔ تو انہوں نے کیا ڈھونڈ لیا؟ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں، اور دوسری کمی یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے، باقی کچھ کمی نہیں۔ وہ کہنے لگا پیچھے رہ گئی کیا؟ پیچھے کیا بچا؟ وہ کہنے لگا کوئی گھر ہے جس میں رہنے والا مرے نہیں اور وہ اجڑے نہیں؟ کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ وہ اللہ نے جنت کو بنایا۔ تو اس کو ہم آئیڈیل بنا بھی لیں اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا، اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا۔ اگر فرض کرو بنا لیں تو بنتے بنتے شام ہو چکی ہوگی۔ ہاں، جس کو آپ کہتے ہیں فیوچر، اور 40 سال تو اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے۔ 40 سال کے بعد پیچھے بیماریاں ہوتی ہیں اور آفت، اور یہاں تو ویسے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں،
تو پھر دیواریں ہوتی ہیں اور کمرے ہوتے ہیں. تو آئیڈیل ہوم اللہ نے جنت کو بنایا ہے. یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی تھی نا، جس دن، آج سے کوئی 25 ارب سال پہلے، اس کے بعد اس پر اللہ نے ایک دفعہ بھی پینٹ نہیں کیا، کوئی اس کی ڈیکوریشن نہیں کی، ایک دفعہ بھی اس کے حسن و جمال میں کوئی زیادتی نہیں کی. جس دن 25 ارب سال پہلے جیسے بنی تھی ویسے ہی ہے. ہاں، اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسباب بنا دی، اور اس کو بنائے مٹی سے، پتھر سے. اور 50 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی، ریت، پتھر، معدنیات ہیں، اور 50 کلومیٹر کے بعد اندر آگ ہے، آگ ہی آگ. ہم آگ کی گیند پر بیٹھے ہوئے. جس دن اللہ نے جنتوں کو بنایا تھا اس میں مٹی کوئی نہیں، پتھر کوئی نہیں، لوہا کوئی نہیں، لکڑی کوئی نہیں. جنت کا سب سے جو ہلکا میٹیریل ہے وہ سونا اور چاندی ہے، جو اس کا ہلکا میٹیریل، اور موتی اور یاقوت اور زمرد جو اس کا ہلکا میٹیریل. اور اس میں جو درخت ہیں وہ لکڑی کے نہیں ہیں، درخت سونے اور چاندی سے ہی بنائے، ان کی ڈالیاں، ٹہنیاں. ایک نے پوچھا وہ سونے چاندی سے پھل کیسے نکلے گا؟ تو آپ نے کہا لکڑی سے پھل کیسے نکلتا ہے؟ لکڑی سے پھل کیسے نکلا؟ لکڑی اور پھل کا کیا تعلق؟ اس میں سے کیسے پھل نکلا؟ تو جو رب لکڑی سے نکالتا ہے وہ سونے سے نکال دے. کرنا تو اس نے ہے. تو اس نے جو اس کو بنایا، تو فرض کرو دنیا کو بنے ہوئے جو سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں، بگ بینگ 25 ارب سال پہلے تھا، تو اللہ نے اسی وقت جنت بھی بنا دی ہوگی. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کب بنائی، لیکن مخلوق کے بننے کی ابتدا بقول سائنسدانوں کے 25 ارب سال پہلے، اسی وقت ہم جنت کو بھی شمار کر لیتے. اللہ نے اس وقت جنت بھی بنا دی، جہنم بھی بنا دی. جس دن جہنم کو بنایا اس دن سے لے کر رات تک روز اس کو بھڑکاتا ہے. جس دن جنت کو بنایا اللہ تعالیٰ، اس دن سے لے کر آج تک 25 ارب سال تو یہ ہو گئے، اور آگے جتنا زمانہ باقی ہے اٹھانے تک کہ وہ ہو گیا. اس دن سے لے کر آج تک اللہ اس کو روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا. روزانہ ہر حتیٰ کہ ایک پتا ہے نا، جو درخت کا ایک پتا، وہ بھی کل سے آج 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا. جو ایک جنت کی لڑکی بنائی ہے، یہاں جی کیوں بھر جاتا ہے، حسین سے حسین شکل ہو، منظر ہو، گھر ہو، دل کیوں اچاٹ ہو جاتا کہ اس کا حسن رکا ہوا ہے، آگے نہیں جا رہا. تو 1-2 ہفتے، 1-2 سال، 1-2 دہائیاں، پھر دل اچاٹ ہو جاتا. کینیڈا پہلی دفعہ ہم جماعت میں گئے تو میں نے کینیڈا والوں سے کہا نیاگرا دکھاؤ، خود کہا. وہ لے کر گئے، بڑا اچھا لگا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنا ہے. میں نے کہا دکھا دو. انہوں نے کہا، میں نے کہا دکھا دو، تو ہم دیکھنے چلے. تیسری دفعہ گیا، کہنے کہ نیاگرا چلے. میں نے کہا دفعہ کرو، پانی تو ہے، دیکھ ہی گیا. اب میں کیوں نہیں گیا کہ اس کے حسن کو میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں. اب مزید اس میں بڑھوتری زیادتی نہیں ہے نا، آگے نہیں جا. تو 2 دفعہ میری آنکھ اس کو دیکھ کے بھر چکی. تو کیسی ہی خوبصورت شکل ہو، اس کا حسن ایک جگہ رکا ہوا ہے، تو اس کو دیکھتے 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 طبیعت بھر جاتی ہے، پھر نئی کی تلاش ہوتی. اس لیے تو آپ دیکھو نا، انسان نے جو ترقی کی اسی مزاج کی وجہ سے کی. 1940 کی گاڑیاں کیسی تھیں اور 2012 کی گاڑیاں کیسی. تو جنت میں کیا ہوگا، ہر شے تم اپنی بیوی کو دیکھو گے
تو ایک نظر پر جو اس کا حسن ہوگا نا، جب دوسری دفعہ دیکھو گے تو اس سے وہ 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا، تو تمہاری کشش اور بڑھ جائے گی۔ پھر جب تیسری دفعہ دیکھو گے کیوں کر کے ایسے کر کے، یعنی ایک سیکنڈ اگر اس رب کا قربان جو انہوں نے کہا زنا نہ کرو، زنا نہ کرو، نکاح کرو، میں نے تمہارے لیے ایسی لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں کہ دیکھو گے تو 40 سال دیکھنے کا نشہ نہیں اترے۔ پہلی نظر دیکھے گا جنت کی لڑکی کو تو میرے رب کی عزت کی قسم 40 برس ایسے دیکھتا رہے، آنکھ ایسے بند نہیں کر سکے، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کس لیے کہ ہر پل پل میں، سیکنڈ میں اس کا حسن اوپر جا رہا، اوپر جا رہا، اوپر، تو ہر دفعہ پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ۔ اور وہ جب تمہیں دیکھے گی تو تم اس کی نظروں میں، ہر نظر میں پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گے۔ تو وہ تمہیں دیکھ کے اس کا دل نہیں بھرے گا، اور اسے دیکھ کے تمہارا دل نہیں بھرے گا۔ اس کی جوانی بڑھتی جا رہی ہوگی، بڑھتی جا رہی ہوگی، بڑھتی جا رہی ہوگی، تمہاری جوانی بڑھتی جا رہی ہوگی، بڑھتی جا رہی ہوگی، بڑھتی جا رہی ہوگی۔ پھر تم اسی سے اندازہ لگا لو کہ کیا حسن ہوگا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، مخلوق ہیں، اور میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری دنیا کو حسن دیا، ساری دنیا کو، ساری دنیا، اور ابھی آنے والے لوگ ابھی باقی ہیں، مرد عورت کالے گورے اس میں شامل ہیں، 1/2، ہاف، باقی پورا ہاف اللہ نے اکیلے یوسف کو دی۔ تو کیا شاہکار تھے۔ تو وہ ایسے رہتے تھے، ایسے نقاب رکھتے تھے کہ فتنے نہ پڑ جائیں۔ تو یہ میرے رب کی قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے۔ تو جنت میں اب کیا ہونے والا ہے؟ اللہ اپنے نور میں سے چہرے پر نور ڈالے گا۔ جو میک اپ ہوگا نا مرد عورت کا، وہ میک اپ کیا ہوگا؟ اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالے۔ یہ سورج اللہ کی روشنی کا ادنا سا ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ڈالے گا۔ تو پھر چونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا وہ حسن ہے، تو پھر وہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، عورت کے لیے مرد کا، مرد کے لیے عورت۔ تو آئیڈیل ہوم اللہ نے آگے بنایا ہے۔ پھر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کہ نیا گھر بنانا ہے تو بنانے میں کتنا دیر لگتی، کتنا وقت لگتا۔ نیا گھر بناؤ گے، اس سے ہمارا دل بھر گیا ہے، نیا بناؤ، 1-2 سال تو چلے گا، 3 سال تو چلے گا۔ میرے رب کی عزت کی قسم، آپ ایک نظر آپ نے دیکھا اور آپ کو خیال ہے کہ یہ ڈیزائن اب پرانا ہو گیا ہے، نیا ہونا چاہیے، تو آپ کے جملہ پورا ہونے سے پہلے ہر چیز نئی ہو چکی ہو۔ آئیڈیل ہوم۔ ایک عورت کتنے ارمانوں سے گھر سجاتی، لیکن میں نے کروڑ پتیوں کی بیویوں کے فون سنے ہیں ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہ ہمارے خامد کا رویہ ٹھیک نہیں، گھر کو آگ لگائیں، ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب میرے خامد کا بول ہی ٹھیک نہیں، 20 کروڑ کے گھر کو میں کیا کروں جب میرے خامد کا رویہ ہی ٹھیک نہیں۔ انہوں نے تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا، تو اس میں یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آئیڈیل ہوم بن نہیں سکتا، جو کہ مرد کی اپنی ہوتی ہے مرضی، عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، زبان کے جملے سخت ہوتے ہیں، دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے سلام کریں، کوئی میرے آگے ہو، کوئی پیچھے ہو۔ ایک ہمارا سیاستدان کہنے لگا تمہیں کیا خبر، جب گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے تو آدمی کہاں اڑتا ہے، جھنڈے والی گڈی ہوئے تو نشہ ہی ہو رہا، جو آدمی کی کمزوری ہے۔ لیکن یہاں جھنڈے بھی لوگ لگاتے ہیں اور ڈنڈے بھی لگاتے ہیں، جن کو جھنڈے لگا کے دیتے ہیں ان کو ڈنڈے بھی لگاتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا پروٹوکول بتاؤں جنت کا، کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بٹھا دے گا
اپنے میاں بیوی ساتھ بیٹھے ہیں، ٹک 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 دروازے کھلیں اور آپ کے خادم آئیں گے. جو سب سے چھوٹا جنتی ہے اس کے 80,000 نوکر ہیں، تو باقیوں کا اندازہ لگاؤ کتنے ہوں گے. سب سے چھوٹے کے 80,000، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں آئے. بڑی دیر جہنم کی سزا بھگت کے میرے نبی پہ قربان جاؤں، کیا نظر کیا علم ہے. آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو جہنم سے نکلتے ہوئے. اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینہ. اس کا قبیلہ بتایا، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ. سب سے آخر میں نکلے، موریں کھوتا کھوتا پتہ نہیں کب نکلے گا. تو یہ جب جنت میں انٹر ہوگا تو 80,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کرتے. 80,000. وہ کہیں گے آقا جی ہمارے سردار سارے جنتی پہنچ گئے، آپ نے اتنی دیر لگا تھا. کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لطر پہ جائے. تو یہ سب سے چھوٹا پروٹوکول ہے. تو لاکھوں کروڑوں خدام آ کر سلام کریں گے تو آپ ہوا میں اڑتا اپنے آپ کو محسوس کریں کہ یہ عزت. آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا. عزت نفس ہر ایک کو محبوب. ایک آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سنا تھا. جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا، 59 میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں. اس پہلے بیل ہوتے تھے. عزت نفس پہ یاد آتا کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتی. ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، ٹھیک ٹھاک بیل. تو ہمارے والد صاحب نے ڈاکٹر بلوایا، اس نے کوئی ٹیکا ویکا لگایا لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا. تو ایک ہماری برادری کا دیسی حکیم تھا، اس کے پاس اس زمانے میں راستے تو ہوتے نہیں تھے. تو والد صاحب نے گھوڑے پر نوکر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لایا. اس نے بیل کو دیکھا، کہنے لگا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ؟ کہا جی یہ ہے ہمارا کسائی، دتو کسائی. اللہ دیتا نام تھا، دتو کہتے تھے. اے دتو کسائی، اوے اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا اتارا اور 5-7 جوتے اس کے سر میں مارے. پھر کہنے لگا آپ چارہ ڈالو. جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگے. یہ میرے گھر کا واقعہ ہے، کوئی سنا ہے. تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے ایک ہی ہے. کہا جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا، اس کو کچھ نہیں تھا. یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلہ لوں. تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا. اب اس کی آنکھوں کے سامنے 2-4 جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا. دیکھو عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت. مال کی طلب ناجائز نہیں ہے، انسانی ضرورت ہے. ہاں اس کی حدود ہیں، اس کے اندر تو ضرورت ہے، اس کے باہر پھر کوئی کہیں تکبر بن جاتا ہے، کہیں ظلم بن جاتا ہے، کہیں زیادتی ہے. حدود کے اندر تو. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، کسی مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. 1 روپیہ یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود. تو نوکر آپ کو پروٹوکول دیں گے، خوشی ہوگی، جنت سے بڑھ کے خوشی ہوگی. تو نوکر چلے جائیں گے، پھر اللہ کا اشارہ ہوگا، ٹک 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 دروازے کھلیں گے تو اب فرشتے آئیں گے.
والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرت، وہ جو آپ نے لندن میں صبر کی زندگی گزاری، یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے کہا جاؤ سلام کرو. غفلت کے دیس میں آپ نے بیدار ہو کے زندگی گزاری، اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری. جب چاروں طرف شراب اور زنا عام تھا، آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری. سلام سلام سلام. تو فرشتوں کے سلام ان کو ہوا میں اڑا دے گا. یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس، عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی، مال سے بھی زیادہ، ڈگریوں سے بھی زیادہ. تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا. فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام کیا. آئیڈیل ہوم بتا رہا ہوں، آئیڈیل. ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا اور ایک دم نور ہی نور چھا جائے. تو جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے، واہ واہ واہ، اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام قول من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا. پروٹوکول کی آخری حد، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. سلام قولا من رب الرحیم. رب رحیم، اے میرے بندو، اے میری بندیو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری، میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کرتا ہوں. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا. ہر مرد عورت کا نام لے گا، نام لے کر کے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں. تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہے، حیثیت بدل چکی، حیثیت، پوزیشن. یا اللہ وہ کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم نوکر تھے اور میں مالک تھا. تم ایمپلائی تھے، تمہاری زبان، تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا. تو تمہارے ذمے میری مان کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا. اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں. کیا ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو؟ تو اب تم میرے لیے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں. اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے. جاؤ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا. ہنیئا کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ. کھاؤ، کھانے کے بعد پاخانہ کوئی نہیں. پیو، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ. پیو، پینے کے بعد پیشاب کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں. پھر پینے پلانے کی بھی 3 محفلیں قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو، آپ کے یہاں عام ہے. اس لیے یہ ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کرے آگے والا
آگے والی سوچ دل دماغ پہ چھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقار کو ختم کرنے والی اور انسانیت پہ داغ. تو یہاں کہتا شراب نہ پیو. آگے کیا ہوگا کہ وہاں تمہیں 3 مجلسیں دیکھنے کو ملیں گی. 3. ایک کون سی ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. وہاں دیکھو گے نیک بندے بندیاں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے. یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. کیسے ڈالیں گے پئیں گے، ڈالیں گے پئیں گے. ایک درجہ اس سے اوپر ہے VIP. وہاں کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وہاں ان کو خدام پلا رہے ہوں گے. سرونٹس، نوکر، فرشتے نوکر ڈال کے پیش کریں گے اور سامنے حاضر کریں گے. یہ لیج، یہ لیج، یہ لیج، یہ لیج. ایک VVIPs ہوگا، سب سے اوپر کا درجہ. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ہائے 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 ہائے. وہاں اللہ خود پلا رہا، اللہ خود پلا رہا. اللہ کے نبی تشریف فرما تھے. ادھر بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس، سیدھے ہاتھ، چھوٹی عمر کے 12 سال. ادھر بیٹھے تھے خالد بن ولید، بڑے سردار سیف اللہ. تو آپ نے پانی پیا. تو آپ کی عادت تھی، آپ جو نا سیدھا ہاتھ سے شروع کرتے تھے. ہر چیز میں نا رائٹ سائڈ کو پسند کرتے تھے. پہلے پاؤں، رائٹ پاؤں میں آپ اپنا جوتے میں اپنا پاؤں ڈالتے. کنگھی کرتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ سے کرتے تھے، پھر لیفٹ سائڈ سے کرتے تھے. داڑھی میں پھر ادھر سے کرتے تھے، پھر ادھر سے کرتے تھے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو آپ کا جی چاہا یہ بچہ ہے میں یہ پانی دوں خالد بن ولید کو جو سردار ہے، لیکن وہ آپ کی مستقل عادت کہ ادھر سے شروع کرنا، ادھر والے کو دینا. تو آپ نے کہا عبداللہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ خالد کو دے دوں. کہ یا رسول اللہ کسی اور کا جھوٹا ہوتا تو میں ایثار کرتا، یہ آپ کا جھوٹا آپ کے ہاتھوں کا میں کیسے کسی اور کو دیتا؟ یہ تو آپ کے ہاتھوں کا ہے، میں نہیں کسی کو دیتا، مجھے ہی دیں آپ. تو جب اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ کا دیو کہ یہ خوشی ہو رہی. یا رسول اللہ میں نہیں آپ کے ہاتھ کا کسی اور کو دوں، میں ہی لوں گا. تو جب میرا رب اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، میرا بندہ لے، میرے ہاتھوں سے لے، میری بندی یہ حاضر ہے میرے ہاتھوں سے. تو بھائیو بہنوں، دنیا کو آئیڈیل ہوم نہ بناؤ، امتحان گاہ بناؤ، امتحان گاہ بناؤ. تو اللہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیتا ہے، ایک طریقہ دیتا ہے جس پر چل کر یہ امتحان گاہ کی راحت میں تبدیل ہو جاتی. اور موت کے بعد کی زندگی تو یقیناً اللہ کی رضا تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہے. تو وہ زندگی جس کو اللہ نے پسند کیا اس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اسلام سیکھنا پڑتا ہے میرے عزیزو، بن سیکھے تو کوئی چیز نہیں آتی. واحد مخلوق ہے انسان جو جاہل پیدا ہوتا، باقی ہر چیز پڑھی لکھی پیدا ہوتی. درخت بھی اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ سیب کے اوپر کیلا نہیں اگ سکتا، کیلا ڈی شیپ نہیں ہو سکتا، اسی شیپ میں آئے. اسی طرح اپنا حلوے کو رخ بھرے گا، اس میں ذائقہ بھرے گا. انسان جاہل پیدا ہوتا، اسے سیکھنا پڑتا ہے. تو اب ساری چیزیں سیکھتے ہو، اسلام بھی تو سیکھو. شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، لیکن ہم نے اسلامی زندگی سیکھی تو نہیں. اس کو سیکھو گا. اس میں پہلی بنیاد اللہ یہ دیتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے. ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر دوسرا ذہن اللہ یہ دیتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما. پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر دے،
اور تم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ، لا ہر چیز پہ لا ہے کہ ساری کائنات کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ سب سے پہلے اللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہی اس کا بنانے والا ہے، وہی اس کا مالک ہے، اس میں وہ جو چاہے کر کے دکھاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسلام پر چلنے کی یہ بنیاد ہے۔ یہ بنیاد نہ ہو تو اسلام پہ نہیں چلا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ذہن یہ ہے کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، جو آج کا ذہن ہے، مسلم غیر مسلم برابر ہیں کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، پیسہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں جو اس لوہے کو انسان بنا دے، لوہے کو میں جان ڈال دے، لوہا لوہا ہی ہے، اس کی شیپ بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی قرآن کے 28 پاروں میں سنائی ہے، صرف 2 پاروں میں نہیں، 5 اور 14، بس باقی سارے قرآن میں۔ تو اس میں اللہ ایک یقین ہمیں دیتا ہے، لندن میں رہو مکے میں رہو، یہ اس یقین کے ساتھ رہو لا الہ الا اللہ۔ لا یہ ایسا جیسے آپ چھری کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک، چاقو کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک دو، کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز پر ایسے تلوار چلا دو۔ لا یہ سب کچھ نہیں ہے، لا اس سے کچھ نہیں ہوتا، لا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لا ان کی طاقت ذاتی نہیں ہے، لا ان کا نفع ذاتی نہیں ہے، لا ان کا نقصان ذاتی نہیں ہے، لا ان کی شکل صورت ذاتی نہیں ہے، لا ان کا وجود ذاتی نہیں ہے، لا ان کی بقا یعنی باقی رہنا، میں اب تک زندہ ہوں یا میں اپنی طاقت سے نہیں ہوں، کسی نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے، لا ہے۔ ساری کائنات زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کی لا کی تلوار سے یوں کٹ کے ریزہ ریزہ ہے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ لا کوئی کچھ نہیں الا اللہ، اللہ سب کچھ ہے۔ اس کو میں قرآن سے سنا دیتا ہوں، لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں لا 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 لا، کہ ساری کائنات اللہ کے سوا، ناری نوری آسمانی زمینی، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ مردے کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو پھر کرنے والا کون ہے؟ کہ وہ صرف اللہ ہے، سب پر لا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ پہلی بنیاد ہے لا الہ۔ یہاں سے اللہ سبق شروع کرتا ہے کہ جب میدان میں اترو تو اس یقین سے اترو کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ چیز اللہ نبیوں کو تو دکھا دیتا ہے، ہمیں سمجھائی ہے، نبیوں کو دکھایا، ہمیں سمجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال سے ڈنڈا لے کے پھرتے تھے، بکریاں چاٹتے تھے، وہ ایسا تھا ایسا، یعنی اوپر جا کر ایسے اس کے 2 ڈنڈے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں ایسے ٹیک لگا لیتے تھے اور یوں کھڑے کھڑے سو بھی جاتے تھے۔ تو وہ 10 سال سے اس سے کام لے رہے تھے، 10 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بات فرمائی تو کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما ہاذہ یا موسیٰ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے، موسیٰ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا، ما تلک یہ جو ہے بیمینک تیرے ہاتھ میں۔ بات کو کھول کے بتانا چاہتے ہیں، یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ وہ کہنے لگے ہے یا عصایا، میرا ڈنڈا ہے۔ آگے ان سے بھی لمبی بات کہلوائی، اتوکل علیہا، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں،
وَحُشُّ بِعَلَى غَنَمِ، جب بکریاں چراتا ہوں تو پتے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بہت سے کام لیتے. ہمارے یہاں پٹھان چادر رکھتے ہیں، اس کو وہ ٹوائلٹ بھی بنا لیتے ہیں، بستر بھی بنا لیتے ہیں، سرانہ بھی بنا لیتے ہیں، مصلی بھی بنا لیتے ہیں. تمہارے یہاں تو وہ کلچر اب ہے نہیں تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا بے شمار کام لیتا ہوں. تو اللہ نے کہا اچھا القھا، ڈال دو ذرا، ڈال دو. فالقاها، ڈال دی. ابھی وہ زمین پہ پورا نہیں گرا تھا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک اژدہا بن کے کھڑا ہو گیا. بڑا سانپ، اژدہا بڑا سانپ. جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ تیز نہیں دوڑ سکتا، جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے. جو بڑا سانپ ہوتا ہے اس میں زہر نہیں ہوتا، جو حیہ ہوتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے. تو اس سانپ میں، اس ڈنڈے میں اللہ نے 3 قسمیں پیدا کر دیں. کأنہا جان، بہت تیز رفتار، حیۃ زہریلا، ثوبان مبین، بہت بڑا لمبا، جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان. تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے ایسا. اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی. کہا میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی، تو ان کو ڈرتا کہ سپ لے نہ جاوے. میں لہذا باللہ جان بچا موسیٰ. اب یہ وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈنڈے سے نفع ہوتا ہے، سانپ سے جان جاتی ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں موسیٰ، نفع نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے. جب تو لندن کے دفتر میں جائے، بازار میں جائے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہاں سے نفع ہے یہاں سے نقصان ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے. لہذا تو کیا کر، اللہ کا پابند بن کے چل، نفع نقصان کو نہ دیکھ. آج کا سارا بازار یہ دیکھتا ہے نفع کس میں ہے، کرو، اللہ کی مرضی ہے نہیں ہے کرو. ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال قرار نہیں دیتا. دنیا کا کوئی مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے. کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے. جو بھی ہے زبردستی ہے. پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ آبادی 700 کروڑ ہو گئی ہے. پوری دنیا کی اکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا گیا. سود ختم کر دو، ساری دنیا خوشحال ہو جائے. آبادی کی کثرت سے روٹی نہیں کم ہوتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم ہوتی. ہمارا ذہن یہ بنا دیا کہ آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی کم پڑ گئی، لہذا آبادی کم کرو، آبادی کم. تو یہاں تو یہ بات چل گئی، ایسی چلی کہ اب بچے ہی ختم ہو گئے ہیں. 100 گاڑی گزرتی اس میں بچے ہی کوئی نہیں ہوتے. ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے تو شکر ہے یہ بات چلی نہیں. ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھے کئی دفعہ دیکھا، ڈگی کھول کے بیچ میں بیٹھے، اندر پورے نہیں باقی ڈگی چ بہ گئے، 5 اندر تے 5 ڈگی. آبادی سے روٹی نہیں کم پڑتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم پڑتی. سود نے جکڑ لیا ساری دنیا کی دولت 2% انسانوں کے ہاتھ میں. 700 کروڑ انسانوں کی 98% دولت 2% آدمیوں کے ہاتھ میں، 2% انسانوں کے ہاتھ میں. تو اللہ ڈنڈا سانپ ڈنڈا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نفع نقصان اوپر سے ہیں، نیچے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو ہونا چاہیے تھا، بھاگے. تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے. کہا یا اللہ معاف کر، میں نہیں پکڑا. انکار کر دیا اللہ کو، یا اللہ معافی دے، میں نہیں پکڑتا. تو نے کہا خذھا، پکڑو. نا بابا. پھر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، ارے پکڑو ڈرو نہیں. کہا نا یا اللہ میری توبہ.
تیسری دفعہ اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین، جو کہتا ہوں کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے، یہ گارنٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ بازار میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جاب میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، گھر میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، اگر نقصان ہو تو میں گارنٹر ہوں، کیونکہ نفع تو میری طرف سے آنا ہے، نقصان تو میری طرف سے آنا ہے۔ یہ صرف قصہ سنانا تو مقصود نہیں نا، اللہ نے اس قصے کو 28 پاروں میں کیوں سنایا ہے کہ سب سے زیادہ خرابی یقین لا الہ الا اللہ میں آتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اب یہ بھی نہیں کہا بھی چلو پیچھے سے دم پکڑ لو، میں کا منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں، اس نے منہ ایسے کھولا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بیچارے کہاں پر ہے، تو کپڑا ساتھ ایسے ہاتھ پہ لپیٹ لیا ایسے کر، اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، چل کپڑا اتار، یہ کپڑا تو میں بچا لے، یہ تو سارا تو میں نکل سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھائے، ہاتھ کہاں پر ہے، تو وہ کانپتی کانپتی انگلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا، نیا نہیں، وہی 10 سال پرانا، وہی کہ موسیٰ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے اس ڈنڈے کی طرح ہے، جو تیرا رب چاہے گا کر دے گا، جو تیرا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ بھائیوں بہنوں، اپنے گھر میں اور تم باہر اپنے دفتر جاب میں وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ، کہ یہ نقصان ہوگا، ہونے دو، نہیں ہوگا، ضمانت دے رہا ہے اللہ، اگر ہو جاتا ہے تو اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ انشورنس کمپنی ہے کہ نہیں ہے، تم کتنے مزے سے، کوئی گل نہیں جی، ٹکر ہوگی تو نمی لگ جائے گی، تو یہاں کی انشورنس پر تم بے پرواہ ہو جاتے ہو، تو اللہ کی انشورنس پر بھی تو بے پرواہ ہو جاؤ کہ صرف یہی زندگی تو نہیں ہے نا، آگے بھی تو ہے۔ تو اگر تمہیں گھاٹا نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی انشورنس کمپنی موجود ہے، کئی گنا کر کے واپس ملے گا، یہاں نہ بھی ملا تو آگے جو آؤ تو صحیح۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، آپ نافرمان کو بڑی دنیا دیتے ہو، فرما بردار کو تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے۔ ایک دفعہ میں، بہت پرانی بات ہے، کوئی بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے، کہنے کہ حضرت اللہ دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہتا دے، بہتا دے، اللہ رزق حلال دے اور بہت زیادہ دے۔ تو آگے وہ بزرگ تھے، اردو نہیں بولتے تھے، پنجابی بولا کرتے، انہوں نے بڑے بھول پان تھا نا کہ 40 سال پرانی بات ہے پر ایسے ٹکی ہوئی ہے، کہنے لگے بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو۔ تو اس وقت تو میں دین نہیں پڑھا تھا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے ان بزرگوں کی بات یاد ہے کہ انہوں نے قرآن سے بات کی، بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث، انہیں بتا دو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی کثرت تمہارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ حرام میں کبھی زندگی نہیں بنتی، کبھی حلال تو تھوڑا ہی ملو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ بات سمجھائی کہ گھر میں، جاب میں، دفتر میں، لندن میں، مکہ میں، مدینہ میں اللہ کے پابند بن کے چلو۔ کہا یہ تو نقصان ہو جائے گا، کہا نہیں ہوگا، اللہ گارنٹی دے رہا۔ اچھا ہو گیا، امتحان دی کی جگہ ہو گیا تو سارے کا سارا انشورڈ ہو گیا، یا تمہاری اگلی نسل کو مل جائے گا اور یہ آگے تمہیں مل جائے گا۔ حضرت جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا حج کے موقع پر کہ آج کے بعد سود ختم، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس پورا بینک تھے، تو انہوں نے کہا
میرے نبی نے میرا سود ختم کیا، میں اصل بھی ختم کرتا ہوں۔ اچھا، ایک دم دیکھنے میں بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن علماء کہتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے حضرت عباس کی اولاد کو 535 سال حکومت عطا فرمائی، جس کو عباسی حکومت کہتے ہیں۔ بنو امیہ 132 ہجری میں وہ حکومت پر آئے اور 656 پر جا کر وہ ختم ہوئے۔ کوئی 535 سال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے ختم ہونے، اور انہوں نے اصل ختم کر دیا، اس کے بدلے میں یہ اللہ کا یہ تحفہ، تیری اولاد 500 سال تک اولاد کھاتی رہے۔ انشورڈ ہے سب کچھ، ہاں تم کلمے والا یقین پیدا کرو۔ یہ تبلیغ میں جو کہتے ہیں چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، کہ یہ سیکھنے کی محنت ہے۔ اللہ نے ہمیں زمانے بعد یہ محنت عطا فرمائی، اس کو اللہ کے واسطے سیکھو۔ یہ گھر بیٹھے یہ کیفیت نہیں بدلتی، یہ تو اندر کی چیز ہے، یہ اندر کا جذبہ ہے۔ اب باہر زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزارنی، تو زندگی تو ڈیلنگز کا نام ہے نا، تو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو یہ کلمے کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنی چاہیے۔ الہ الا اللہ کے ساتھ نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آئیڈیل ہستی دی ہے کہ بس اس کی نقل اتارو، اس کے پیچھے چلو تو کامیاب ہو۔ تو اگر اس میں ہم آپ کے پیچھے چلتے گئے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اللہ نے آپ کو ساری کائنات میں سے چنا اور اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو۔ تو اللہ نے آپ کو حبیب بنایا اور ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا۔ آپ جب معراج پر گئے، اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ بلایا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں جس کی دوستی دل میں پکی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ کلیم کہتے ہیں کہ اللہ اور موسیٰ آپس میں بات کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام زمین پر، اللہ اوپر، تو آپس میں بات ہوتی تھی، تو اس کو کلیم۔ اور داؤد علیہ السلام کو اپنے لوہا نرم کر کے دیا۔ داؤد علیہ السلام جب لوہے کو پکڑتے تھے نا تو وہ بالکل موم بن جاتا تھا، بالکل نرم ہو جاتا، دھاگے کی طرح اس کو ایسے کرتے تھے، اور اس سے وہ زرہ، اس زمانے میں ہوتا تھا لوہے کا لباس جو لڑائی میں استعمال ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی۔ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے تو ہوا اٹھاتی تھی۔ اب تو جہاز ہوتے ہیں، کبھی لیٹ ہو، کل میرے سر درد کی ایک وجہ کہ 20 گھنٹے مسلسل سفر، 5 گھنٹے جہاز لیٹ ہو گیا، پونا گھنٹہ تو ہمارے اوپر لندن پہ پھرتا رہا، تو وہ ایک دم پیچھے سے بھی جاگے ہوئے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا اٹھاتی تھی، اور نہ کوئی آگے ونڈ سکرین ہے، اور نہ اس کے کوئی پر ہیں، ہوا اس کو لے کے چلتی تھی، جہاں چاہتے تھے اتر جاتے تھے، جہاں چاہتے تھے اٹھا کے لے جاتی تھی، ہوا ان کے تابع ہو کے چلتی تھی۔ تو اس کی مناسبت سے ایک ایسے واقعہ یاد آ گیا۔ ایک دفعہ مچھروں نے آ کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، جناب یہ آپ کی ہوا بہت تیز چلتی ہے، ہمیں اڑا دیتی ہے، تو مہربانی کریں ہماری خوراک بھی لینا ہمارا فرض ہے، تو ہوا کو کہیں ذرا نرم چلا کرے، آہستہ چلا کرے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے بھائی، اس کو بھی، مجرم کو بھی بلاؤ، ملزم کو بھی بلاؤ۔ تو جب ملزم آیا، ہوا آئی تو مچھر آپ پہ اڑ گئے، تو مچھر آپ پہ اڑ گئے۔ تو ہوا ایسے تابع تھی کہ تخت اٹھاتی تھی اور یوں لے کے چلتی تھی۔ اور پھر آپ نے کہا یا اللہ، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کر کے دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام مرے ہوئے کے کہتے اٹھ جا، تو وہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے کیا دیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب
تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. تو آپ نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ الگ نہیں ہو سکتا. اب زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو اس کے لیے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے پیچھے پیچھے چلو، پھر چاہے لندن میں رہو، چاہے نیو یارک میں رہو، مدینہ میں رہو، دلی میں رہو، لاہور میں رہو، اللہ کی رحمت آپ کے سر پر ہے. لیکن اگر میرے حبیب کی زندگی سے بغاوت ہو گئی تو مکے میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکے اور مدینے میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکے. تو بھائیو، اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو پسند فرمایا اور ان کی ہر ادا کو محفوظ فرمایا. جیسے عشق ہوتا ہے اس کی ہر چیز کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے نشانی کے طور پر. تو اللہ نے ایک ہی ہستی سے پیار کیا، اس کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. ہمارے نبی جب کسی کو بلاتے تھے کیسے بلاتے تھے؟ اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو کوئی ہماری شریعت، یہ تو ایک انسانی عادت ہے، باڈی لینگویج ہے تو ہر ایک کی جدا جدا ہوتی ہے. لیکن میں یہ صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسے محفوظ ہے، موجود ہے. پڑھا کرو پڑھا کرو. اب تو نیٹ پہ اتنا سامان موجود ہے، پڑھا کرو. ہمارے نبی جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے اشارہ نہیں کرتے تھے، انگلی سے نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے، عزت دیتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے. کبھی یوں نہیں کیا، کبھی کسی ایسے فرماتے. جب آپ پہ غم ہوتا تھا تو اگر مجھے نہ معلوم ہو تو میری شریعت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی عادات کو بھی میرے رب نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں پکڑ کے، یا آپ کے یہاں لکھ رہتے تھے کونی یہاں، اور ایسے بیٹھتے. یہ آپ کے غم کی نشانی. جب آپ خوشی میں ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہ اس جگہ ایک وین تھی جو ایسے ایسے کرتی تھی، ایسے ایسے. چونکہ آپ اپنے غصے کو ظاہر فرماتے نہیں تھے، پیتے تھے، برداشت کرتے تھے، لیکن پھر اس کا ریئیکشن تو ہوتا تھا تو یہاں ایک وین ایسے ایسے کرتی تھی. یہ نشانی تھی کہ ہمارے نبی غصے میں بیٹھے. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے سبحان اللہ تو آپ کی بہت بڑی ناراضگی کا ریئیکشن کتنا ہوتا تھا. یہاں تو بیوی خامن سے ناراض کہتے میرے گھر سے نکل جاؤ. خامن بیوی سے ناراض ہو 2-4 تھپڑ مار دیتے. میرے نبی سب بہت زیادہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان سے ناراض ہیں. اور ایک بات، آپ اپنی وجہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ کوئی دینی کوئی وجہ ہوتی تھی اس کی اصلاح کے لیے. ادھر سے ابو ہریرہ آئے، آپ نے ان کو دیکھا تو آپ فوراً یوں ہو جاتے تھے کہ یہ آپ کا غصہ تھا. اللہ اکبر. آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں، مثال دے رہا ہوں، حضرت انس ادھر سے آ رہے ہیں، آپ نے یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو کے بیٹھ جاتے. بس اتنا آپ کا غصہ تھا. سبحان. جب آپ کو کوئی مجلس میں بلاتا تھا یا رسول اللہ ادھر سے، تو آپ ایسے تشریف فرمائیں، آگے بیٹھے سب، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے. جی فرمائیے سورہ صاحب، فرمائیے کیا بات، باجے صاحب کیا بات. جو آپ کو ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ پورا یوں مڑتے تھے اس کی طرف ایسے. جی فرمائیے. ہم اس کی امت ہیں جس نے ہمیں یہ اخلاق سکھا. اور آج بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، میاں بیوی میں نفرت، سب سے قریبی رشتہ میاں بیوی میں نفرت.
ماں باپ دھکے کھاتے ہیں، بھائی بھائی لڑے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، پورا ایسے مڑتے تھے، جی وہی صاحب فرمائیے، ایسے کرتے تھے۔ یہ اخلاق ہیں اس اعلیٰ ہستی کے جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی چابی پکڑا دی، جس سے عرشوں پہ بلا کے اپنا دیدار کرا دیا۔ کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، کبھی ایسے کسی کی طرف پاؤں نہیں کی، ہمیشہ آپ ایسے بیٹھے رہتے تھے، اور دیکھنے میں سب یوں محسوس کرتے تھے کہ بس میرا نبی مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سب سے برابری کا معاملہ۔ ہاں جو بڑے مرتبے کے تھے ان کو عزت زیادہ دیتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انزل الناس منازلہم، لیکن بیٹھنے والوں سے اس طرح آپ کا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی سمجھتا شاید مجھے ہی، بس مجھے ہی پیار دے رہے ہیں۔ اور جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور گفتگو کے دوران بس یہ ہاتھ سیدھا ایسے کیا کرتے تھے، زیادہ لہراتے نہیں تھے، بس اتنا کرتے تھے، یہ میرے محبوب کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تم تک پہنچی ہیں، تو زندگی کا مقصد کیسے نہیں پہنچا ہوگا، زندگی کا طریقہ کیسے نہیں پہنچا ہوگا۔ تو میرے محبوب کی ساری زندگی کو خلاصہ کروں تو دو چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو سیکھ لو، مرد بھی عورت بھی، تو آپ کی زندگی دنیا میں آئیڈیل ہوم کے قریب ہو جائے گی۔ ایک اللہ سے تعلق ہے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کا حق، اس میں نماز، کہ نماز کسی کی نہ چھوٹے، نہ کسی عورت کی نہ کسی مرد۔ اور نماز میں اللہ کا ایک مطالبہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو اور میں ہوں اور کوئی نہ۔ ایک اس کی ہم مثال دیتا ہوں، بیوی تم سے بات کر رہے ہو نا، بیچ میں موبائل بج پڑے تو وہ بیوی کہتی کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند کر دیا کرو۔ یہ ایک آج کی عام مثال ہے، میرے ساتھ تو بہت ہوتا رہتا ہے، کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند، کبھی تو میری طرف بھی متوجہ ہوا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ قرآن میں ایک بات کرتا کہتا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ کو میں گلاس کی اب پانی نہ ڈالو، اچھا یہ گلاس ہے نا، اس میں ابھی یہ کچھ پانی تھوڑا سا ہے، یہ میں نے اس کو الٹایا ہے تو اب کوئی قطرہ رہ گیا، جی دیکھ لیا آپ نے، اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ، کہ چیز کو اس طرح خالی کرنا کہ اس میں کوئی شے باقی نہ رہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ جب میرے پاس آیا کرو نا تو دل کو ایسے فارغ کر کے آیا کرو۔ اور یہ مطالبہ پتہ کس سے ہے؟ اپنے حبیب سے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جس کو اللہ کہہ رہا ہے فارغ ہو گیا؟ نہ دنیا تھی، نہ چیزیں تھیں، نہ بیویاں تھیں، نہ اولاد تھی، سوائے اللہ کے کچھ تھا نہیں۔ تو پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا دل فارغ کر کے آ۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ایک غم تھا، انسانیت کی ہدایت، جس پر آپ روتے تھے، کڑتے تھے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ تو میں اس رب کی قربان ہوں کہ میرے حبیب غم کھا انسانیت کا، جتنا کھانا کھا، جب میرے پاس آیا کر تو وہ بھی نکال دیا کر، بس تو اور میں، بس تو اور میں، اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں نا ان کو نماز بنانے کا کبھی شوق نہیں۔ عورت کو یہ شوق تھا کہ میرے گھر ڈیکوریٹ ایسا 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 اس میں گلدستہ پڑا ہو، ایسا ٹیبل ہو، ایسا صوفہ ہو، ایسی میز ہو، میرا کپڑا ایسا ہو، آپ بھی کہتے ہو گاڑی ایسی ہو، دفتر ایسا ہو۔ میرا رب بھی تو کہتا ہے، ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو، یا ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی، میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بند سمر کے نکلتا ہے، کبھی میرے لیے بھی تو بند سمر کے ہے۔ میں آنے لگا تو میں نے کپڑے بدلے، اگر میں بونی کپڑوں میں آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا،
آپ نے طارق جمیل کو سننا تھا نا کہ اس کے کپڑوں کو، لیکن آدمی کے لاشعور میں ہوتا ہے بھائی لوگوں کو سے ملنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤں تو اللہ یہ گلہ کر رہا ہے کہ میرا بندہ میری بندی لوگوں کے لیے تو اتنا بنتا سنور، اگر میرے لیے بھی تو بند سنور کے ہائے ہائے۔ اچھا میں بڑا حیران ہوتی، پتا پتا میرے رب کی تسبیح اور نماز پڑھتا ہے، ساتوں آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے، سجدوں میں پڑے ہیں۔ اللہ ہم سب سے ہٹ کر کہتا ہے نہیں تو سجدہ کر، تیرے سجدے میں جو خوشی ہوتی ہے نا وہ اور کسی سے نہیں ہوتی۔ جب تو دھرتی پہ سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ تو ہر مرد عورت سے کیا مطالبہ ہے؟ ایسی نماز پڑھو کہ دل خالی ہو۔ یہ نماز سیکھنی پڑے گی، 95% تو پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے ہیں ان کو احساس ہی کوئی نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا۔ تو میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ 2 بات جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا۔ پورے دین پر تو آتے آتے آئیں گے، لیکن 2 باتیں اگر آپ سیکھ لیں کر لیں مرد عورت تو دین سارا قابو میں آ جائے گا۔ ایک نماز زندہ ہو جائے، اور دوسری چیز ہے وہ اخلاق زندہ ہو جائیں، اچھے اخلاق۔ سارا دین 2 چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کا حق، اللہ کے بندوں کا حق۔ اور ایک بات وضاحت کے لیے، جو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے وہ تھوڑا ہے، 5 نمازوں کے بعد کوئی مطالبہ نہیں نماز کا۔ ابھی روزے گزر گئے نا، اب سارا سال کھاتے رہو، کوئی مطالبہ نہیں۔ اگلے سال رمضان آئے گا، نصیب رکھو۔ زکوٰۃ پیسے والوں پر، غریب پر کوئی نہیں۔ حج پیسے والا بھی ہو، صحت مند بھی ہو، بیمار ہو تو حج بھی کوئی نہیں۔ تو عبادت بڑی لمیٹڈ ہے، گن کے، لیکن جو اچھے اخلاق ہیں اس کی کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق بتانے لگے کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد ماں باپ کا حق بتانے لگے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ تو بڑی ذات ہے تو زیادہ تو اپنا حق بتاتا۔ اب میں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، یہ سارا قرآن ایسی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ آخری فیصلہ کر دیا ہے جو بدلے گا نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب سنو، اللہ والدین کا حق بتانے لگا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، 2، فلا تقل لہما اف، 3، ولا تنہرہما، 4، وقل لہما قولا کریما، 5، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، 6، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 7، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، 8، ان تکونوا صالحین، 9، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ 10 جملے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت پر، ایک جملہ اپنے لیے اور 10 ماں باپ کے لیے۔ دیکھو اگر میں اللہ کی نماز نہ پڑھوں تو اللہ کو تو کمی کوئی نہیں نا، لیکن ماں باپ کی خدمت میں کمی کروں گا تو ماں باپ کا دل خراب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق اور بندوں سے حسن سلوک کو بہت پھیلایا کہ ماں باپ کے آگے اون نہ کرو۔ ہم تو کہتے ہیں نا عربی میں اف، یہ سب سے ہلکا لفظ ہے، اور ہمارے اماں نے بولا ہاں، ہر وقت بولاتی رہتی، ہاں کیا ہوا؟ ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ صحابی
ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے بھر جائے، جنید بغدادی سے بھر جائے تو ایک صحابی کے بدن کے بال کے برابر نہیں۔ تو آپ تیزی سے گئے تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، بول رہے ہیں، کہا جی نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں سے کوئی ناراض ہے؟ یہ نہیں پوچھا نماز چھوڑی تھی، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، نعوذ باللہ، جوا کھیلتا تھا، سب سے پہلے کیا پوچھا؟ ماں باپ میں سے کوئی ناراض نہیں؟ کہا جی ماں ناراض ہے۔ تو اپنے ماں کو بلایا، کہا اماں آپ اپنے بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ناراض ہو۔ کیا ناراض کی؟ کہا جی اور کوئی نہیں، بہت نیک نمازی پرہیزگار تعجب گزار، جب مجھ سے بولتا تھا تو بہت تیز لہجے میں بولتا تھا، سخت بولتا تھا۔ آج کا دور تھوڑا ہی تھا کہ ماں کو ہی تھپڑ مار دیا۔ کتنی ماؤں کے دکھڑے میں سنتا ہوں جو میرے اولاد نے مارا ہے، کتنے باپ کے دکھڑے سنتے جو بچے نے مارا ہے۔ آپ نے کہا تو معاف کر دے؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا۔ آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں پھر تو معاف کرے؟ کہا نہیں اتنا تو میں نہیں ناراض کہ میں اس کو آگ میں جلتا دیکھ۔ کہا اللہ کی بندی اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے دوزخ میں جلا دے گا۔ ہاں کون؟ صحابی، 2012 کا مسلمان نہیں، صحابی۔ تو نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ تو ہم نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو عالی اخلاق، اچھے اخلاق، بیویوں سے حسن سلوک، بیوی کا خامن سے حسن سلوک، اولاد سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، ایک دوسرے کی برداشت کرنا۔ میاں بیوی کے تعلق کو قرآن نے جو بیان کر دیا ہے 2 لفظوں میں انتہا کر دی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورت کو پہلے ذکر کیا تمہیں بعد میں ذکر کیا کہ عورت تیرا لباس ہے اور تو عورت کا لباس ہے، تیری بیوی تیرا لباس ہے اور تو اپنی بیوی کے لیے لباس ہے۔ اب آپ اپنے لباس پر خود گندا پانی ڈالو گے؟ جب آپ روٹی کھانے بیٹھتے ہو تو آگے نیپکن رکھتے ہو کہ میرا کرتا خراب نہ ہو، بیٹھتے ہوئے اپنی کریز ٹھیک کر کے بیٹھتے۔ یعنی ایک میری خیر بہت بھی بگڑی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے۔ کالج سکول دور میں ذرا میری کریز خراب ہوتی تھی تو میں اتار دیتا تھا، اگر اس طریقے کر کے دوبارہ لاؤ۔ وہ عادت آج تک باقی رہی، بیٹھ تو میں دیکھ تو میری کریز تو نہیں خراب، وہ میری ایک غیر فطری عادت ہے، وہ میرے قابو میں نہیں۔ ہر وقت میرے کپڑے استری ہو رہے تھے۔ تو جو اپنے لباس کا کتنا خیال کرتے ہو؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اپنی تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اس پر دھبا نہ لگنے دو۔ اللہ عورت سے کہہ رہا ہے تیرا خامن تیرا لباس ہے، اس پہ دھبا نہ لگنے دے۔ ہاں صرف ایک شکل میں آدمی اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، یا کوئی عورت اپنے کپڑے پھاڑتی ہے جب پاگل ہو جائے، پاگل پن میں کپڑے پھاڑے جاتے ہیں۔ عقل مند جتنا بھی غصے میں ہو گریبان چاک نہ کرے گا۔ تو اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے عورت تیرا لباس ہے، اس کو داغ لگنے سے بچا، اسے دھبا لگنے سے بچا۔ اور اللہ عورت سے کہہ رہا ہے خامن تیرا لباس ہے، تو اپنے لباس کی کتنی میچنگ کرتی ہے، کتنے اس کے اوپر پھول کڑھائیاں کرتی ہو۔ تیرا سب سے خوبصورت لباس تیرا خامن ہے، اس کی عزت کو باقی رکھ، اس کے احترام کو باقی رکھ۔ ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا، وہ ہے میاں بیوی کی محبت، جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا۔ اور ایک لڑائی ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے، جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک لڑائی ایسی ہے
جس پر صلح ہو جائے تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے۔ اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتا ہے۔ ایک گھر کیسے ہونا چاہیے، یہ میاں بیوی کو اہمیت کیوں ہے کہ اگلی ایک نسل تیار کرنا۔ عورت کو جاب سے کیوں روکا اللہ تعالیٰ نے؟ چھوٹا گھر لے لو، تھوڑا کھا لو، چھوٹی گاڑی لے لو، اپنی عورتوں کو کہو گھر میں بیٹھو، ان بچوں کو مسلمان بنا کے مریں، تم بھی کماؤ میں بھی کماؤں، کیونکہ گھر کی قسط دینی ہے، گاڑی کی قسط دینی ہے، فلاں کی قسط دینی ہے، چھوٹی گاڑیاں رکھ لو، چھوٹے گھر لے لو۔ لیکن میں ان مسلمان بہنوں سے کہتا ہوں کہ گھروں میں رہو، گھروں میں رہو، اپنی محنت اپنے بچوں پہ کرو، کہ آپ پرائے دیش میں ہو، اس طرح چھوڑ کے مرو کہ یہ ایمان والے ہوں، اخلاق والے ہوں، کردار والے ہوں۔ یا کچھ کہنا نہیں، کچھ کہنا تو پھر ڈنڈا اٹھانا ہے، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکالو۔ کتنے لوگ ہیں اتوار کو بھی چھٹی کو نہیں کرتے، اتوار کو بھی جاتے۔ تو جن بچوں کے لیے کما رہے ہو انہیں تمہارا پتہ ہی نہ ہو یہ کون ہے، تو یہ پونڈ کس کام کے ہیں؟ میرے نبی نے کہا اکرموا اولاد، اپنی اولاد کو عزت دو، ان کی تربیت کرو عزت کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے نبی کے گھر میں تشریف لاتی تھیں تو ہمارے نبی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، سن رہے ہو بھائی، اولاد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے اور اپنے پاس آ کے بٹھاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ تو دوسرا سبق ہے اچھے اخلاق۔ ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، کچھ لوگ بیویوں کے ہاتھوں ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ماں باپ کے ہاتھوں بیویوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ماں کی اپنی جگہ ہے، باپ کی اپنی جگہ ہے، بیوی کی اپنی جگہ ہے، بیوی کے لیے خامن کی اپنی جگہ ہے، بہنوں کی اپنی جگہ ہے، سب کو مقام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ اور پھر میرے نبی نے عورتوں سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے خامند کو سجدہ کر۔ تو میرے بھائیوں دو کام کر لو، ایک اللہ سے تعلق نماز، ایک اللہ کے بندوں سے تعلق اچھے اخلاق، تو سارا دین ہاتھ میں آ جائے۔ اور سارے اچھے اخلاق کی آخری بات ایک کر دیتا ہوں، 8 بج گئے ہیں، ایک بات، سارے اخلاق جس پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو اخلاق کی طاقت بتاؤں کہ سہنا، برداشت کرنا، جھک جانا، اس کی طاقت کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، سویا نہیں، اور ساری زندگی روزے رکھتا رہا، کھایا نہیں، یہ فزیکلی ان دو چیزوں کو جمع کرنا ناممکن ہے، ناممکن۔ عبداللہ بن زبیر تھے، 8 راتیں نہ سوتے نہ کھاتے تھے، 8 دن کا روزہ رکھتے تھے، سن رہے ہو؟ آج روزہ رکھا تو 8ویں دن افطاری کرتے تھے، نفل روزہ، نفل، لیکن 9ویں دن وہ بھی بے بس ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فزیکلی اگر کوئی آدمی یہ کر لے کہ زندگی بھر رات کو تہجد سوئی نہیں، دن میں روزہ کھائے نہیں، تو اس عبادت پر وہ کہاں پہنچے گا، کس مقام پر پہنچے گا۔ لیکن میں اپنے نبی کی سن لو کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس سے بھی آگے پہنچے گا۔ کھاتے رہو، سوتے رہو، پیتے رہو، ہنستے رہو، کماتے رہو، اخلاق اچھے کر لو۔ اچھا، سارے اچھے اخلاق آپ کے قابو میں آ جائیں، ایک کام کر لو، ایک، صرف ایک۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کو بریف کر کے بتاؤں، ایک چیز سارے دین کو ایک چیز میں بند کر کے بتا دوں، ایک چیز میں۔ کہیں گے جی کیا؟ تو مجھے دیکھو، آپ نے ایسے کیا، آپ نے یہ نہیں کہا تہجد پڑھ، روزے رکھ، ذکر کر، تلاوت کر، عمرے کر، حج کر،
زبان قابو میں رکھ، سارا دین تیرے قابو۔ کوئی عورت زبان قابو میں رکھ لے، کوئی مرد زبان قابو میں رکھ لے، کسی طرف سے، کوئی بیوی کی طرف سے ہے، بیوی کو خاوند کی طرف سے ہے، بھائی کو بھائی کی طرف سے ہے، دوست کو دوست کی طرف سے ہے، اگر زبان بند ہے اور قابو ہے، رب ذوالجلال کی قسم کوئی آپ سے آگے نکل نہیں سکتا۔ ایک شہر میں گیا تو وکلاء کا وفد آئے ملنے، تو میں نے آدھا گھنٹہ بات کی، کہا جی آپ نے بہت نصیحتیں کی ہیں، آخر میں کوئی ایک نصیحت کر دے جس کو ہم پکڑ لیں۔ تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں کوئی اور بتائیں، کوئی اور میں نے وہی کیا جو میرے نبی نے عمل سے کہا، میں نے کہا بس یہ نہیں کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں۔ میں نے کہا ایک پوچھنی ہے تو بس یہی ہے، اس زبان سے جھوٹ نہ نکلے، گالی نہ نکلے، کسی کی بےعزتی کا بول نہ نکلے۔ ایک صحابی کی بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابوں میں، بدر سے لے کر آخری حج تک ہر مارکے میں شریک رہے۔ ایک دن کہنے لگے تمہیں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے، جس پر مجھے امید ہے کہ اس پہ میں انشاءاللہ بخشا جاؤں۔ تو جب میں پڑھ رہا تھا اور اگلی سطریں ذہن میں نہیں تھیں، سامنے نہیں تھی، تو میرے جی میں کہیں گے جنگ بدر، کہ جنگ بدر والوں کو اللہ نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا جو مرضی کرو، یا کہیں گے حدیبیہ، صلح حدیبیہ، اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے میں راضی ہو گیا۔ اگلی سطر پڑھ کر میرا میٹر ہی گھوم گیا کہ اتنا بڑا آدمی بدر والا، تھوڑی سی ان کی اور سیرت سنت۔ آپ نے احد کے میدان میں ہلچل مچ گئی، اوپر نیچے ہوگی، تو آپ نے اپنی تلوار اٹھائی، کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہوئے، تو آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، حضرت عمر، حضرت زبیر، حضرت ابو دجانہ۔ عمر خلفاء راشدین میں سے ہیں، زبیر پھپھی زاد ہیں، اور ابو دجانہ مدینے والے ہیں۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی، نہ عمر کو دی، ابو دجانہ کو دی۔ یہ وہ آدمی ہے ابو دجانہ۔ ابو دجانہ فرمانے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں۔ تو یہ ساری عورتیں، یہ سارے مرد، یہ میری آخری بات لے لیں جو ابو دجانہ نے کہی، کہ دل سے، زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولو۔ سامنے بیوی ہو، بیوی کے لیے خامد ہو، بھائی ہو، بہن ہو، باپ ہو، ماں ہو، دوست ہو، ساتھی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، اور اپنے دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا ہونے دو، تو رب ذوالجلال کی قسم بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں ڈالے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، نیت کرتے ہو نا، اس کو سیکھنا ہے تبلیغ میں نکل کر، تو اس کے بھائی ارادے کرو، اس کی اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں نصیب فرمائے، یہ سیکھنے سے آتی ہیں۔ جو بھائی انشاءاللہ اس کی نیت کرے گا، اللہ اس کی زندگی کو 4 چاند لگا دے۔ تو نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ ہر دفعہ نام لکھنا ضروری نہیں ہوتا، اذان کا وقت ہو گیا ہے، بس آپ کی نیت ہی کافی ہے۔ تو نیت تو کر لی نا سارے بھائی، اور کم از کم یہ آخری 2 بار ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک اس زبان سے کسی کو دکھ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.